آج میں جس جماعت کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، میرا بڑا مختصر ان کے ساتھ رفاقت کا 2008 کے الیکشنز میں رہا. میں ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تو جب سے پولیٹکس سٹارٹ کی ان کے ساتھ رفاقت رہی. آج ان کی کمی بڑی شدت سے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے. آج پاکستان جس کرائسس میں ہے، اس کرائسس سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائسس سے پاکستان کو نکالیں گے اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے. پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کا آئین دیا، جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر اور پھر ریسنٹلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سے ٹینیور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی، غریبوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل میں. جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی. کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اس میں 3 بڑے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے، دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے. میں مختصراً وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان 3 چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت، ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے. سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے. جناب اسپیکر، گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے، اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیوروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. کب تک ہم اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ اس میں ایجوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے. ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں، ہم نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں، ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں. وہ سکولز کیا ہیں؟ کیا ہمارے بیٹھک کا کام دیں گے؟ ہم نے گوسٹ سکولز، گوسٹ ٹیچرز، ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو ممبرز نے کہا، ایجوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں، گرمیوں میں جھلستے ہیں، ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے، ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے. پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے. اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے، پور انفراسٹرکچر ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں. مجھ سے پہلے جن رفقا نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اچھے کام کو کنٹینیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے. انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے، جناب اسپیکر، یہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹریشن ہے، جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے. اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی، پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں،
وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کریں گے, اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں, تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولہے ہیں, جو پیچھے فیملیز ہیں, ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے. کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے؟ بلوچستان میں کون سا معدنی وسائل ہے جو موجود نہیں؟ بلوچستان کی یوتھ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے. ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے, بلوچستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو جائے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو اکنامک اسٹرینتھ ہے, اس نے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرائیو ہوگا. بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے, بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی, اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے. ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ایفرٹ کریں گے, ساری ٹیم ایفرٹ کرے گی, نئی ٹیم آئے گی, یہی دوست آئیں گے. پوٹینشیل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس 3 ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں, جونیئر بیٹھے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کی اس گورنر کی کرائسس کو, گورننس کی کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, محنت کریں گے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب اسپیکر, بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج جس میں, جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے, وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے, اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں. تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا, گوادر کا, خاران کا, جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے, اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے.